مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں تو سوتے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بلا دیکھی ہے اور خوفناک چیزیں ہمارے خواب میں آ گئی ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ایک شخص تھا، اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا کہ اس نے خواب کے اندر ایک خوفناک بلا دیکھی۔ جب اس نے بلا دیکھی تو اس نے بلا سے کہا کہ بلا تجھ سے نجات کی، یعنی تجھ سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ تو اس بلا نے کہا کثرت سے درود پاک، یعنی کہ جو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کسی بلا میں مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ کے گھر والے ڈر جاتے ہیں یا مدنی منع ڈر جاتے ہیں یا مدنی منیاں ڈر جاتی ہیں تو تعویذات اتاری حاصل کیجئے۔ ایک بات ایک ذہن نشین کر لیجئے، میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو چھوٹے مدنی منع ان سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بخار ہو گیا تو آپ ڈاکٹر کے بعد دوائی لینے جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے آپ تعویذات اتاریہ کا بھی رخ کریں۔ تو ابو سے کہیے، ابو امی سے کہیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کسی سے تعویذات اتاریہ بھی لے لیجئے، ایک دوا بھی دعا بھی۔ اور جب بھی آپ دوائی وغیرہ کھائیں تو کیا پڑھ کر کھائیں؟ بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ یا شافی یا کافی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں۔ اچھا، بعض بچے جو کھاتے نہیں ہیں، دعا وغیرہ تو بھول جاتے ہیں وہ، کہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اب وہ بھول جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسی دوا کھلتی ہے تو بعض بچوں کا منہ جو ہے نا بگڑ جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے رونا دھونا کیا یا آپ کا منہ بگڑ گیا تو آپ کی امی یوں کرتی ہیں چلو ٹھیک ہے بعد میں پی لینا، ہم نہیں پلا رہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک یہاں سے پکڑتا ہے، ایک وہاں سے پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد آپ کے منہ کو کھولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوائی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈال دی جاتی ہے۔ تو بھائی اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ بیمار ہیں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب معلوم کرتے ہیں ہاں جی بخار ہے، اچھا جی یہ ہے، چیک وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب جو ہے سوئی لگے گی۔ اب جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سوئی لگے گی تو پھر مدنی منع پھر امی سوئی نہیں لگواؤں گا یا ابو سوئی نہیں لگواؤں گا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مان لیں گے؟ مان لیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں لگے گی، بعض تو ڈرپ لگتی ہیں، جب طبیعت خراب ہو گئی تو اب یہ چیزیں تو کرنا پڑیں گی۔ اب جب یہ طے ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوئی لگائیں گے، اب یہ طے ہے کہ کڑوی کڑوی دوائیاں کھانا پڑیں گی، تو اب آپ منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب آپ اس دوا کو جو ہے ہنستے مسکراتے کھا لیجئے، یا پھر آپ کے ہاتھ پیر باندھے جائیں یا آپ کو پکڑا جائے۔ دیکھا ہے نا کس طرح ہوتا ہے؟ چھوٹا بھائی دوائی نہیں کھائے، کوئی دوائی نہیں کھائے، کڑوی کڑوائی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے اس کا اثر ہوتا ہے، پھر جب آپ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ جو دل چاہے کھائیں۔ تو جب بھی دوا کھانے کا آپ کو موقع ملے تو بیمار ہو جائیں تو اب اسی کے ذریعے جو ایک ذریعہ تو ہے نا کہ شفا ہوگی، یہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں یا اللہ عز و جل میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے شفا دے دے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دوا لکھی ہے، جو دوا آپ کے پاس ہے وہ کڑوی کڑوی ہے، تو آپ اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیے۔ کیا پڑھ کر؟ بلکہ یوں ہونا چاہیے مدنی منع، یوں کہ لا امی میں خود کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیا بولیں؟ میں خود کھاؤں گا۔ اب بسم اللہ شریف پڑھیں، اور آپ نے کھٹی میٹھی گولیاں بھی تو خود کھائی ہیں، اب گلا جو خراب کر لیا۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہماری
کچھ اس حوالے سے میں نے مدنی پھول دیے. تو جو بھی کام کریں اچھے انداز سے کیجئے, سنت کے مطابق کیجئے. جس وقت کی جو دعا ہے اس پڑھ کر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل. یہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا سلسلہ. تو اگر گھر میں مدنی منع ہیں, ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری طرف سے ایک صدا لگا دیجئے. چلیں جی, ہم بھی صدا لگاتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, جہاں بھی ہوں آ جائیے مدنی چینل کی اسکرین پر, کیونکہ بھائی آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنے سلسلے میں بیٹھیے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی مدنی منع ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے تو نہیں ہیں. اور جو اسکرین پر مدنی منع ہیں اگر بات چیت کر رہے ہیں, یہاں پر تو بات چیت نہیں ہو رہی, خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو اسکرین پر مدنی منع ہیں اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, تو بھائی ایسا نہیں کیجئے. کیونکہ اب تلاوت ہونے والی ہے, ہم نے تلاوت سننی ہے. تلاوت کیسے سنیں گے؟ ادب کے ساتھ بیٹھ کر, ہاتھ باندھ کر, نگاہیں نیچی رکھ کے, اور کان جو ہے کہاں لگانا ہے؟ تلاوت کی جانب. یہ نہیں کہ آپ نیچے سر کریں, آپ سو جائیں, پھر آپ کو اٹھایا جائے, تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایک مدنی منع آپ کو تلاوت سنائیں گے. آئیے توجہ کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل. تو تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی, اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع ہمیں سماعت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے, سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر بیلی کا یار, ان کو چین آ جاتا اگر. بیلی کا یار, ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نیوں, بار بار آتے نیوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے نیوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر. بخشوانا مجھ سے عاصی
दामन तुम्हारा छोड़ कर किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर से गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर से गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही प्यारे अंदाज से हमारे मदनी मुन्ने ने पढ़ा, माशाअल्लाह ज़वजल। और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हर दफ़ा सिलसिले में हमारे साथ कोई ना कोई मदरसा होता है, और आज हमारे साथ एक मदरसतुल मदीना ने शिरकत की है, और उस मदरसे का नाम है, मदरसे का नाम क्या है जी? मदरसतुल मदीना कज़ाफ़ी चौक औरंगी टाउन नंबर 1 में हमारा ये मदरसतुल मदीना कायम है। इस मदरसतुल मदीना की क्या खिदमात हैं, मदरसतुल मदीना देखने में कैसा है, कितने मदनी मुन्ने पढ़ते हैं, जिस वक्त इब्तिदा हुआ तो कितने दर्जात थे, इस वक्त कितने दर्जात हैं। इस मदरसे ने भी तरक्की की, दावत इस्लामी ने भी तरक्की की, और यूँ है कि जो मदरसतुल मदीना में इब्तिदाई मदरसतुल मदीना में थे, अब वो वहाँ से पढ़ चुके हैं, अब वो मदरसतुल मदीना में ही पढ़ा रहे हैं। दावत इस्लामी के दीगर शोबाजात में जो है मदरसतुल मदीना के जो साबका मदनी मुन्ने हैं वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। तो यही बात है कि ये चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आप जो बैठे हुए हैं और जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हमें मुलाहिदा फरमा रहे हैं, आप जो बैठे हुए ना, एक वक्त आएगा कि आप ही लोग होंगे कि पूरी दावत इस्लामी संभालेंगे। संभालेंगे? जोर से कहिए इंशाअल्लाह। और आप ही मदनी मुन्ने होंगे। कोई मक्के शरीफ जा रहा होगा, कोई मदीने शरीफ जा रहा होगा, तो ये आप ही मदनी मुन्ने होंगे, ठीक है? कोई फिर आने वाले वक्तों में ये जो मदनी चैनल है, जो सिलसिला हो रहा है, ये आप लोग कर रहे होंगे। कौन कर रहा होगा? ठीक है, आप में से हो सकता है कोई मुफ्ती साहब बन जाए, और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है माहौल से वाबस्ता रहिए। मदरसे में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको तवज्जो से सुनिए, उसको सबक जो आपको दिया है उसको याद करके सुनाइए। फिर जब मदरसतुल मदीना से फारिग हो जाए, फिर जामिअतुल मदीना में चले आइए, आलिम दीन बन जाइए। खैर, हम बात करते हैं अपने एक मदरसतुल मदीना कज़ाफ़ी चौक औरंगी टाउन नंबर 1 की। देखते हैं इस मदरसे की क्या क्या खिदमात हैं जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना कज़ाफ़ी सेक्टर 1B औरंगी टाउन बाबुल मदीना कराची का इफ्तिताह 1996 में रुकने शुरा अकील अत्तारी ने फरमाया। मदरसतुल मदीना कज़ाफ़ी सेक्टर 1B औरंगी टाउन बाबुल मदीना कराची का मदारिस के लिहाज से कोड नंबर 2696 है। वक्त इफ्तिताह इस मदरसे में सिर्फ एक दर्जा था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त 11 दर्जात हैं। इफ्तिताह के वक्त मदनी मुन्नों की तादाद 9 थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त ज़ेर तालीम मदनी मुन्नों की तादाद 267 है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 129 मदनी मुन्ने हाफिज़ कुरान बनने की सआदत पा चुके हैं। मदरसतुल मदीना में नाज़रा मुकम्मल करने वाले मदनी मुन्नों की तादाद 738 हो चुकी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फजल से हिफ्ज़ करने वाले 13 तुलबा जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है।
माशाल्लाह ये जब स्कूल में पढ़ते थे उससे बेहतर अब ये मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनके अंदर वो तमीज़, वो इंसानियत आ रही है कि जो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। माँ बाप से बड़े इज़्ज़त से पेश आते हैं, शरारतों में बहुत कमी है माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये बच्चे जिस मदरसे में पढ़ते हैं उसके असातिज़ा वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इनको दीनी तालीम दे रहे हैं। 19 हुफ़ाज़ रमज़ानुल मुबारक में तरावी सुनाते हैं। 31 हुफ़ाज़ रमज़ानुल मुबारक में तरावी समाअत करते हैं। 13 हुफ़ाज़ मदरसतुल मदीना में मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। एक हिफ्ज़ करने वाले तालिब इल्म मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में मुदर्रिस हैं। 5 हुफ़ाज़ मदरसतुल मदीना में नाजिम के मर्तबे पर फाइज हैं। एक हाफिज़ तालिब इल्म मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में नाजिम हैं। 2 हुफ़ाज़ 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र कर चुके हैं। 3 हुफ़ाज़ तुलबा ज़ेली निगरान हैं, जबकि एक हल्का निगरान है। एक तालिब इल्म इलाका मुशावरत में, जबकि 2 तालिब इल्म डिवीज़न मुशावरत में मदनी काम कर रहे हैं। 29 मदनी मुन्ने सरपरस्तों के हमरा हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते हैं। 44 मदनी मुन्ने मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर सुनते और देखते हैं। 13 मदनी मुन्ने मदनी मुज़ाकरे में सरपरस्तों के साथ शिरकत करते हैं। 210 मदनी मुन्ने पाबंदी से फ़िक्र मदीना करते हैं। 4 मदनी मुन्ने घर पर सूरह मुल्क सुनाने के आदी हैं। 9 मदनी मुन्ने घर पर दर्स देते हैं। 2 मदनी मुन्ने सरपरस्तों के हमरा मदनी काफिले में सफर करते हैं। 130 मदनी मुन्ने दर्स सुनते हैं। 11 मदनी मुन्ने मदरसे में दर्स देते हैं। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमारे एक मदरसतुल मदीना की खिदमत थी। तो आप भी दावत इस्लामी के साथ जो है हर तरह का ताउन फरमाइए। देखें, शहीद मस्जिद खारदर के इलाके से अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस तहरीक का आगाज़ किया, और आज बढ़ते आज आप मुल्क का नाम लीजिए, हम दावत इस्लामी की खिदमत बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी दावत इस्लामी शब रोज़ तरक्की के ज़ीने तय करती चली जा रही है। तो आप दावत इस्लामी के साथ जो है अपना मदनी एहतियात वगैरह भी दीजिए, ताकि जो है दीन के काम में मज़ीद आसानी पैदा हो सके। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नादीन, आपने ये मदनी गुलदस्ता देखा। अब प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे मदनी मुन्ने बैठे हुए हैं, और ये किस्सा जो एक अखबारी किस्सा है, अखबार के अंदर आया था, और किस चीज़ से मुताल्लिक है, इस किस्से से हमें क्या क्या मदनी फूल सीखने को मिल रहे हैं, ज़रा आप तवज्जो से समात फरमाएं। और जो स्क्रीन पर हैं वो भी ज़रा बैठ जाएं ज़रा तवज्जो के साथ। कहते हैं कि 2 बच्चे थे, अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको मदनी मुन्ना कहते हैं, ठीक है। 2 बच्चे थे, इसका नाम यूँ समझे, एक था जैद और एक था बकर। कौन से 2 मदनी मुन्ने थे? जैद और बकर। अब इन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी, दोनों साथ जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन इनमें बसों का लड़ाई हो जाती थी। जब लड़ाई होती है तो बातचीत बंद हो जाती है। जब बातचीत बंद हुई तो फिर क्या हो, अब ये इसकी बुराई करेगी, इसकी बुराई करे, फिर दोस्ती हो गई, फिर जो है वो अच्छे अंदाज से चलते रहे। एक दिन जो इनमें लड़ाई हो गई और ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई। अब जैद ने क्या किया, जैद ने घर पे जाकर अपनी अम्मी को बताया, अम्मी बकर ने मुझे मारा है। बोला अच्छा, बोला मैंने कुछ नहीं किया था। अब ये कि सीधी उल्टी सीधी लगा दी बातें, किससे? अम्मी से। अब जैद की अम्मी ने कहा अच्छा बकर ने ऐसा किया है, अभी देखो मैं बकर की जो है खैरियत लेती हूँ। अब जैद की अम्मी जो है वो बकर के घर पहुंची। अब बकर की अम्मी थी और बकर भी बैठा हुआ था। तो जैद की अम्मी ने कहा हाँ भाई बकर, क्यों मारा जैद को? तो फिर बकर ने भी अपनी जबान खोली, बोले यूं हुआ था, यूं हुआ था। तो इधर बकर की अम्मी देख रही थी, बोले मेरे बेटे से यूं बात कर रही हैं, इस अंदाज से बात कर रही हैं। तो अब जो बकर की अम्मी थी, जो जैद की अम्मी थी, इन दोनों में आपस में बात खराब होने लगी और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। पहले किसकी लड़ाई हुई? पहले बच्चों की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद किसकी लड़ाई हुई? अम्मी की लड़ाई हो गई, इसकी अम्मी की और इसकी अम्मी की लड़ाई हो गई। अब जब इस किस्म की बात हुई तो फिर जैद की अम्मी जो है गुस्से से घर चली गई। अब जैद के अब्बू जो है एक ऑफिस में काम करते थे और जो बकर के अब्बू थे उनकी परचून की दुकान थी। अब जैद की अम्मी जो है इंतज़ार कर रही थी और जैद भी इंतज़ार कर रहा था कि अब्बू आएंगे ना तो पूरा किस्सा सुनाऊंगा आज क्या क्या हुआ।
اب جیسے ہی جو ہے وہ زید کے ابو آفس سے گھر پر آئے تو زید کی امی نے پوری کہانی سنائی. یوں ہوا تھا, بکر نے یوں کر دیا, بکر کی امی نے مجھے یہ بول دیا, یوں کر دیا. بولے اچھا. اب زید کے ابو جو تھے ان کو آیا غصہ. بولے ابھی جا کے خیریت دیتا ہوں, بکر کے ابو سے بات کرتا ہوں. تو اب یہ جو ہے زید کے ابو جو ہے بکر کے ابو کی دکان پہ گئے. اب ان کی دکان کس چیز کی ہے؟ پرچون کی. پرچون کی دکان سمجھتے ہیں؟ چلیں, جو نہیں سمجھتے ان کو بتا دیں. پرچون کی دکان پہ کیا ملتا ہے؟ آٹا ملتا ہے, چینی ملتی ہے, گھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹافیاں بھی ملتی ہیں نا, جو آپ کھاتے ہیں بڑے شوق سے. تو سامان جو ہے ملتا ہے. تو اس کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے. ترازو بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. تو ترازو ہوتا ہے, ایک میں جو ہے جیسے بالفرض کو چینی لینے آیا تو چینی رکھ دی. اب کتنے کلو چینی چاہیے؟ 2 کلو چینی چاہیے, تو اس کے بارڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ترازو کے بارڈ ہوتے ہیں. ایک پلڑے میں بارڈ رکھ دیتا ہے. 1 کلو کا جو ہے وہ بارڈ ہوتا ہے, 2 کلو کا بارڈ ہوتا ہے, 5 کلو کا بارڈ ہوتا ہے. اور بارڈ ہوتا ہے اتنا سا ہے, لیکن اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب جو بکر کے ابو تھے, اب وہ اٹھ رہے تھے نیچے سے اوپر کی جانب. تو زید کے ابو کو تو غصہ تھا کہ میرے بچوں کو برا بھلا کیسے کہا اور میرے گھر والوں کو کیسے برا بھلا کہا. تو بکر کے ابو نے جو ہے, زید کے ابو نے جو ہے ایک بارڈ اٹھایا اور بات چیت کے دوران جو ہے وہ بکر کے ابو کے سر پہ مار دیا. اب جب ان کے سر پہ لگا تو بارڈ ہوتا بھاری ہے, تو ان کا سر جو ہے پھٹ گیا. سر پھٹا تو اس میں سے خون نکلنے لگا تیزی کے ساتھ. اوئے ہوئے. اب یہ ایسا ہو گیا کہ اتنا آخری وقت, ان کا آخری وقت آ گیا, بارڈ سے جو ہے سر پھٹ گیا. اب جیسے ان کا سر پھٹا تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی بکر کے ابو کے پاس, تو انہوں نے وہ چیز لی اور زید کے ابو کو ماری. تو جس سے ان کے ابو بھی زخمی ہو گئے. ادھر زید کے ابو کا بھی انتقال ہو گیا اور جو بکر جو تھا ان کے ابو کا بھی انتقال ہو گیا. اب دونوں کے جو انتقال ہو گئے, یہ بھی مر گئے, یہ بھی مر گئے. اب جو ہے دونوں لاشوں کو گھر لے کے جایا گیا. اب یہ ہے کہ ان کو بھی غسل دیا گیا, ان کو بھی غسل دیا گیا. پوری گلی میں, پورے محلے میں کوہرام مچ گیا کہ ایسے انداز سے 2 لڑائیاں ہوئیں اور 2 اموات ہو گئیں. اب یوں ہوا کہ دونوں کے جنازے اٹھے, نماز جنازہ پڑھی, لوگ قبرستان لے کے گئے. قبرستان کے اندر تدفین وغیرہ ہو گئی, دفنا دیا گیا. اب جب لوگ قبرستان سے واپسی ہو رہے تھے تو دیکھا زید اور بکر جو تھے نا وہ دونوں ساتھ کھیل رہے تھے. اب سارا کام جو ہے خراب کس وجہ سے ہوا؟ زید اور بکر کی وجہ سے, ان بچوں کی وجہ سے ہوا. تو پیارے پیارے مدنی منو, ایک بات ذہن نشین کر لیجئے, ایک بات ذہن نشین کر لیجئے. ایک بس اوقات چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بڑی بن جاتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ جو ہم چھوٹی سی بات کر رہے ہیں وہ بڑی بات بن جائے. اب جو لڑتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے, بیٹھے ہوئے سیدھے سیدھے کوئی پیچھے سے جو ہے وہ کھینچ دے گا, یا برابر والے کو نوچ دیں گے, یا اس کی چادر اٹھا لیں گے. اب جو دوسرا آتا ہے اس کو چادر نے ملی, جس نے نوچا تھا وہ پھر اس سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ جو لڑائی کرنا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کا دوست ہے, اس کو دوست سمجھیں, ٹھیک ہے, اس سے لڑائی نہیں, اس سے لڑائی نہیں کیجیے. کیونکہ لڑائی کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. یہ شیطان لڑائیاں کرواتا ہے. اب جیسے ہی جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ کی ہے. تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ دوسرے کو تنگ کرنے کی. یہ تنگ نہیں کیا کریں اور لڑائی نہیں کیا کریں. اور اس سے بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ جو بعض بچے ہوتے ہیں نا, چگل خوریاں کرتے ہیں, وہ بات ہوتی نہیں ہے لیکن جا کے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کی چال لگاتے ہیں. تو جو باتیں لگاتے ہیں قاری صاحب کو, اپنے استاد صاحب کو, امی کو, ابو کو, تو یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم ہے تو آپ اپنی امی کو بتائیے, ابو کو بتائیے, لیکن بلا وجہ کی باتیں نہیں بتائیے. پھر اس سے بس اوقات جو ہے بڑوں کے دل بھی خراب ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے مدنی منع ہیں اور جو چھوٹی مدنی منیاں ہیں وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے. تو پیارے پیارے مدنی منوں, آپ جو ہے مدنی منع ہی بن کے رہیے. جو اچھے بچے ہوتے ہیں بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں, اور جو اچھی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, مدنی منیاں. تو جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع ہیں وہ مدنی منع ہی رہیں, اور جو مدنی منیاں ہیں مدنی منع ہی رہیں. جب آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آپ مدنی منع نہیں ہوتے, بچے بن جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اچھے اچھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے, ہم کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے پیارے پیارے, کہتے ہیں نا پیارے پیارے مدنی منوں, میٹھے میٹھے مدنی منوں. تو اچھے بچے اس قسم کے کام نہیں کرتے, مدنی منع بن کے رہتے ہیں. تو اب ہم نے جو ہے آپ کو یہ ایک قصہ سنایا. انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے آپ لوگ جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہو عطا ایسا جذبہ
جی تو یہ سیگمنٹ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، پیارے پیارے مدنی منو، آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. جی دکھائیے. جی یہ کیا ہے؟ نقشے نائل پاک. نقشے نائل پاک. یہ گنبد خضرا، یہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف، یہ مقام ابراہیم. کیا ہے یہ؟ اور یہ حجر اسود، یہ غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. یہ کتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 7. کتنے؟ اب ان کے پیچھے جو ہے ایک سوال بھی ہے، کچھ مدنی پہچان، مدنی تکرار بھی ہے. جب آپ کھلیں گے باکس تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ بتائیے کہ پہلے کون مدنی منا آ رہا ہے؟ یہ جو ہے نقش نالن پاک یا گنبد خضرا. اب یہ اگر سوال نکلا اور سوال کا جواب درست ہوا تو پھر ہم آپ کو ایک اچھا سا تحفہ بھی پیش کریں گے. ٹھیک ہے؟ جو زیادہ بلند ہاتھ کرے گا اس کو پہلے لے لیں. ٹھیک ہے؟ سوال جو ہے آسان بھی ہو سکتا ہے اور سوال مشکل بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اگر کسی کو جواب نہیں آیا تو ہاتھ نیچے کیجئے بھی. اگر کسی کو جواب نہیں آیا تو جیسے وہ یہاں پر آئے، ہم نے بلایا جی آپ آ جائیے، اور اس کو جواب صحیح نہیں آیا، اور جب وہ جا کے بیٹھیں گے تو کون تنگ کرے گا؟ اتنا آسان سوال نہیں آیا، جیسے کرتے ہیں نا، اتنا آسان سوال نہیں آیا. جب آیا نہیں تھا تو، جب آتا نہیں تھا تو گئے کیوں تھے؟ عزت خراب ہو گئی. تو اس قسم کے جملے بولتے ہیں. تو جو ہمارا اسلامی بھائی ہے، اگر اس سے اس قسم کا کام ہو گیا، وہ نہیں بتا سکا، تو ہم نے اس کا مذاق، پھر ہوتا ہے کیا، وہ بھی کونی مار دیتا ہے. پھر وہی بات، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی آپ حوصلہ افزائی کر دیں. بولے کوئی بات نہیں، آئندہ پوچھے تو پھر آپ بتا دیے گا، آئندہ انشاءاللہ آپ کو موقع مل جائے گا. تو یہ 7 جو ہے ہم سوالات کریں گے. اس میں اشعار بھی ہے اور سوالات بھی ہیں اور مدنی پہچان، اور یہ کچھ ذہن کا بھی کام ہے. تو اب ہم شروع کریں. جی پہلے کس طرف آئیں؟ سیدھے ہاتھ کی طرف یا پھر دل کی طرف؟ دائیں ہاتھ کی طرف یا بائیں ہاتھ کی طرف؟ جی چلیں ایک یوں کرتے ہیں، ایک سوال لیتے ہیں ہم دائیں طرف سے اور ایک لیتے ہیں ہم بائیں طرف سے. جی کیا کہتے ہیں حضرت، شروع کریں؟ چلیں جی اس طرف سے ہم لیتے ہیں، آپ آ جائیے. اچھا جو آ رہے ہوں گے ان کو رستہ بھی دیں. جی جلدی آ جائیے. جو آ رہے ہوں گے ان کو رستہ بھی دیں. تو اب ہمارے مدنی منع آئے ہیں. جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ حجر اسود. حجر اسود. آپ کا نام کیا ہے؟ حذیفہ تاری. حذیفہ تاری نے حجر اسود کا انتخاب کیا. اور دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا ہے. جی حذیفہ تاری، آپ کے لیے سوال آیا ہے عالم برزخ. یہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام سنا ہے، اور جو اسکرین پر ہوں گے شاید آپ نے بھی نام سنا ہو کہ عالم برزخ. بھائی عالم برزخ، عالم برزخ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ تو سنیے ہمارے حذیفہ کیا بتا رہے ہیں. دنیا آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. جی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، ایک جگہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل. تو حذیفہ کو دیا جا رہا ہے سوٹ پیس کا تحفہ. ماشاء اللہ. اچھا جس کو تحفہ ملے وہ جزاک اللہ خیرہ کے، اور ہم آمین کہیں گے. ٹھیک ہے؟ اب اس طرف سے جی کون آ رہا ہے، کس کو بلائیں؟ آپ آئیے. ابھی ہمارے مدنی منع آ رہے ہیں. محمد اظہر بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کا رنگ کیا ہے؟ ہرا. دیکھتے ہیں جی گنبد خضرا کے پیچھے کیا ہے. اچھا جی درست تلفظ بتانا ہے. ایک ہے شفا اور ایک ہے شفا. یہ تو نا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا عطا فرمائے. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو یہ 2 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ شفا ہے یا شفا ہے. درست کیا ہے ان میں سے؟ آپ نے کہا شفا. پکی بات ہے. دیکھیں دیکھتے ہیں جی درست کیا ہے. درست ہے شفا. اور آپ نے کہا تھا
شفا، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو بھائی جب بھی آپ پڑھیں یا کسی کو بولیں تو یہ جملہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، یہ امامہ شریف یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ایک چیز بتائی تھی ابھی، کیا بتایا تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی اب کہاں سے باری ہے؟ یہاں سے۔ چلیں جی پیچھے کی جانب سے ہم لیتے ہیں کسی مدنی منع کو، آپ آ جائیے۔ ابھی ہمارے ایک مدنی منع اور آ رہے ہیں، ہم دیکھیں یہ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی کعبۃ اللہ شریف۔ کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کا انتخاب ہوا۔ اب دیکھتے ہیں جی بیت اللہ شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا بات آ رہی ہے۔ دوسرا مصرع بتائیے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، یہ پہلا مصرع ہے۔ دوسرا مصرع۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کون کون بول رہا ہے ان کا جواب درست ہے؟ صحیح سنا ہے، اتنے سارے کہہ رہے ہیں۔ جی آپ کا جواب درست ہے، اچھی بات ہے نا، مدنی منوں کو جو ہے سوالات بھی یاد ہونا چاہیے، تلفظ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اچھا کھجور کا پورا پیکٹ، چلیں جی آپ کو کھجور کا پورا پیکٹ، لیکن یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، اگر آپ پورے کھائیں گے ایک ساتھ تو شاید پھر بیمار نہ ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کھائیے گا، سب کے ساتھ کھائیے گا۔ جی اب کون مدنی منا؟ اب ادھر سے باری ہے نا، جی اب ادھر سے آپ آ جائیے۔ اب ایک اور ہے ہمارے ساتھ مدنی منع، دیکھتے ہیں جی جی کس چیز کا انتخاب؟ جی کیا یہ بول تو لیتے نا، مجھ سے بولیے کیا یہ والا، کیا یہ والا سب سے نیچے والے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سوچیں، آ رہا ہے ذہن میں؟ بتائیے بھائی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف، کیا ہے یہ؟ اب بتائیے۔ اعلیٰ حضرت کی مزار شریف کا گنبد شریف۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کا گنبد شریف۔ جی انشاءاللہ اب یاد رہے گا آپ کو۔ اب دیکھتے ہیں جی آپ کے لیے کیا آ رہا ہے، اس کے پیچھے سوال ہے، شعر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسنین۔ حسنین، دکھائیے جی، حسنین نے مزار اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف کا انتخاب کیا۔ حسنین دیکھتے ہیں۔ مدنی تکرار، اور مدنی تکرار میں یہ ہوگا کہ آپ کو انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام سنانا ہے، یاد ہے؟ کس سے کریں گے مقابلہ؟ چلیں جی آپ ان کے برابر ہیں تقریباً، آ جائیے۔ اچھا جی آپ ادھر کھڑے ہوئیے، آ جائیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ادھر آ جائیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد غفران۔ غفران رضا، ایک طرف ہے غفران اور ایک طرف ہے محمد حسنین۔ حسنین۔ تو بھائی یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے کچھ تحفے آ گئے ہیں، یہاں پر آ جائیے۔ اگر ایک نام آپ بتائیں گے ایک نام آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جو یہاں پر مدنی منع ہیں وہ اس طرف توجہ رکھیں گے، کوئی نام ریپیٹ نہیں ہوگا، اگر یہ نام ریپیٹ کر دیں تو پھر ان کو تحفہ نہیں ملے گا، اور یہ مدنی مقابلہ اسی وقت جو ہے اختتام ہو جائے گا۔ ایک نام آپ بتائیں گے ایک نام آپ نے بتانا۔ جی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ذرا آئیے قریب آئیے، یہ آپ لوگوں نے نام لیے تو ایک کارڈ آپ کا اس طرف اور ایک کارڈ آپ کا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ تحفے جو ہے آدھے آدھے کر لیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ریپیٹ تو نہیں ہوا ابھی تک، صحیح جا رہے ہیں؟ چلیں جی۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تیاری اچھی۔ حضرت
इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। तो आज का मदनी मुकाबला जीता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हो चुका है, आप बता नहीं रहे। हो गया ये नाम, आप भी नहीं बता सके, कम से कम आप जीत गए। लेकिन ये आज का मदनी मुकाबला हो गया। आप तो दुआ नहीं कर रहे थे कि इनको आए नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ? अच्छा, तो आज का ये मदनी मुकाबला जो हमारा बराबर हो गया है, तो आधे तोहफे जो इनको दिए जाएंगे, कुछ तोहफे आपको पेश किए जाएंगे। चलें तशरीफ रखें, ये तोहफे इनको दे दिएगा बाद में सिलसिले के बाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं और कुछ सवालात हैं और सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम है। ज़रा दिखाइएगा। देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, बस औक़ात सिलसिले में ऐसे मनाजिर भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं कि मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी आते बड़े शौक़ से हैं, ज़ौक़ से हैं, लेकिन बेचारे सो जाते हैं। अब इनके पास चलते हैं, कुछ इनके भी मदनी फूल हैं। मदनी मुन्नी, इनको पता नहीं है कि ये लाइव है, लेकिन ये लाइव सो गई हैं। मदनी मुन्नी, अच्छा ये सो भी रही है कैमरे की तरफ देखकर, ये भी बड़ी हैरत वाली बात है। ये आपकी बहन है मदनी मुन्नी? मदनी मुन्नी, अच्छा जी उठ गई। नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। चलें जी, नाम क्या है आपका? अभी ये नींद में हैं। जब सो जाते हैं, सो के उठते हैं, तो बसा औकात बच्चों का मूड जो है वो अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, दारुल मदीना के मदनी मुन्ने आ गए हैं, चंद मदनी मुन्ने आ गए हैं। चलें जी, आप लोग बैठें यहाँ पर, इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के मदनी फूल भी शामिल करते हैं सिलसिले में। बैठ जाइए। अब हम कुछ मदरसुल मदीना के मदनी मुन्नों के और मजीद हम मदनी मुकाबला करवाते हैं। जी अब कहाँ, किस तरफ की बारी है? बैठे बैठे, चलें आप आ जाए। नाले पाक हो गया? मीनारे पाकिस्तान? अरे मेरे मदनी मुन्ने, कहाँ है इसमें मीनारे पाकिस्तान? नुआल पाक जी, नुआल पाक जी, नुआल पाक, नुआले पाक नहीं, नाले पाक। क्या? नाले पाक, नाले पाक। अच्छा देखें, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इस चीज का क्या नाम है, किस चीज का क्या नाम है। अच्छा जी, अगर आपको नाम नहीं आ रहा ना, तो आप मालूम कीजिए कि इस चीज का नाम क्या है। ये नहीं कि जुम्मू में आया बोल दिया। तो ये नाले पाक है। क्या है भाई ये? अब देखते हैं कि नाले पाक के पीछे आपके लिए क्या सवाल है, क्या चीज है। जी आसान सवाल आया, ऑप्शन भी आपके साथ हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कब हुई? 25 सफरुल मुज़फ्फर, 10 शव्वालुल मुकर्रम या 25 रबीउल आखिर? 25 रबीउल आखिर। कौन कौन कह रहा है इनका जवाब दुरुस्त है? आपको मालूम है दुरुस्त है इनका जवाब? आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, 25 नहीं है। किसको मालूम? नहीं नहीं, अब तो बस वक्त चला गया, अब किसी और से। आपको मालूम है क्या है? आ जाए, आप क्या बताएंगे? जी, कौन सी तारीख को विलादत हुई? 10 तारीख। महीना कौन सा है? 10 शव्वालुल मुकर्रम। ठीक है, कौन सा? 10 शव्वालुल मुकर्रम। तो ये जवाब दुरुस्त है और आपको ये तोहफा जो है पेश किया जा रहा है। चलें जी, इनको तोहफा दे दें। अब कौन आ रहा है? कहां से बारी है? इस तरफ से आप आइए। जी, आप किस चीज का इंतखाब करें? गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ का गुंबद शरीफ। अब देखते हैं कि क्या है गुंबद शरीफ के पीछे। जी मदनी पहचान। जी मदनी पहचान में ये होगा कि आपको स्क्रीन पर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे। दिखाइए जी कौन कौन से बॉक्सेस हैं। अब आपने पूरी तवज्जो स्क्रीन की तरफ रखनी है। देखें जी, ये कौन सा रंग है? हरा, नीला, जामनी, लाल, पीला, वाइट। जो आपको रंग यहां नजर आ रहे हैं वही रंग यहां पर भी हैं। ठीक है, लेकिन आगे पीछे हैं।
لیکن ہیں وہی 6 رنگ کے باکسز یہاں پر بھی. اب ان باکسز کے اندر جو سیدھی طرف ہیں، اس طرف ہیں، کچھ جو ہے مقدس، کچھ اس کے اندر چیزیں ہیں. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ لال رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے، نیلے رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے. دکھائیں؟ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ سلسلہ، یہ سیگمنٹ جو ہے پورا ذہن کا ہے. یہ کیا ہے؟ چاند، یہ امام شریف، یہ تسبیح، مسواک، عطر اور کھجور. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں اب یہ باکس جو ہے بند کر دیے جائیں گے اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سے باکس کے اندر جو ہے کون سی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر جو باکسز ہیں کسی بھی ایک باکس کا جو ہے آپ انتخاب کیجئے. اس طرف والے امام شریف. نہیں امام شریف نہیں. اب آپ رنگ کا نام بتائیں گے نا. سفید، پیلا، نیلا، گرین. گرین. جی بائیں طرف کا جو گرین باکس ہے اس کو کھولیے. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے. اب جو اس کے اندر ہوگا آپ نے بتانا ہے وہ چیز اس کلر باکس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تسبیح. بتائیے تسبیح کہاں پر ہے؟ جامنی. جامنی. جی. اگر جواب درست ہوا تو ہم آپ کو مدنی تحفہ پیش کریں گے. دکھائیے جی جامنی رنگ کے باکس کے اندر جو ہے تسبیح ہے یا نہیں. جی آپ کا جواب، آپ کا انتخاب درست ہے. کہ آپ کو کتاب دی جا رہی ہے منہاج العابدین. اب کون آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی باری نہیں آئی. آ جائیے. جی اس طرف کا کسی بھی کلر باکس ہے نا. وائٹ. چلیں جی دیکھتے ہیں وائٹ رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے. کھجور. اب بتائیے کھجور کس طرف ہے؟ نام بتائیے نام. وائٹ میں ہی ہے، سفید میں ہی ہے. دیکھتے ہیں جی. اچھا آپ لوگ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں سفید رنگ کے باکس کے اندر جو ہے کھجور. واہ بھائی واہ، ذہین مدنی منع ہیں. یہ آپ کو کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. بھائی اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع تو ذہین ہے. اب کس طرف سے باری ہے؟ آپ چلیں جی جو آ رہے ہیں ان کو راستہ بھی دیجئے نا. جی مدنی منع. لال. جی لال رنگ کا باکس کھولیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اب تو جس طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا آسان ہوتا چلا جائے گا. چاند. چاند کہاں پر ہے؟ ہرا. ہرے میں ہے جان؟ پکی بات ہے. نہیں نکلا تو چاند باہر آپ کو نظر آ جائے گا. چاند اگر یہاں نہیں نکلا تو. جی جی دیکھیے جی آپ کا انتخاب درست ہے. یہ آپ کو کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ اور مضبوط ہو جائے گا آپ کا حافظہ. جی اب اس طرف سے آپ کی بات یہاں پہ بھائی سب کی تو باری نہیں آ سکتی نا. چندی مدنی منع ہیں جن سے ہم سوال کا جواب لے سکتے ہیں. جی آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ بلو. بلو. نیلے رنگ کا انتخاب ہوا ہے. دکھائیے جی نیلے رنگ کے پیچھے جو ہے کیا چیز ہے. امام شریف. بتائیے امام شریف. نیلے میں. نیلے میں ہی ہے. ادھر بھی نیلے میں تھا ادھر بھی نیلے میں. دیکھتے ہیں. ارے ہاں جی جواب درست ہے. آپ کا انتخاب درست ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. اب آپ آ جائیے. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی جی جامنی. جامنی. دیکھتے ہیں جی جامنی رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے. عطر. اب پیلے میں. پکی بات ہے. لال میں تو نہیں ہے. اگر نہیں نکلا پیلے میں سے تو پیلا. پیلا. چلیں جی دیکھتے ہیں. ارے جی آپ نے کہا پیلے میں ہے اور پیلے میں عطر ہے، لیکن یہ عطر نہیں دی جائے گی آپ کو. آپ کو یہ کتاب جو ہے راہ علم، یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ عز و جل. اب تو آسان ہو گیا. ٹھیک ہے یہ ہم بتاتے ہیں. پیلے میں کیا ہے؟ دکھائیے جی. مسواک ہے. لال میں بھی مسواک ہوگی. ٹھیک ہے اب تو آسان ہو گیا نا. ایک ہی باکس باقی رہ گیا تھا. تو یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا. اب ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع بھی ہیں. ہم ان کا نام معلوم کرتے ہیں، ان کا تعارف معلوم کرتے ہیں. جی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جو زیادہ زور سے نام بتائے گا، ہم ان کو تو نہیں ان کے گھر والوں کو یہ ایک خربوزہ ملے گا. یہ کس کو چاہیے؟
جی اب جو زور سے نام بتائے گا آپ نے بتانا ہے کس سے جو ہے, کس نے اپنا جو ہے نام زور سے بتایا ہے. پہلے ہم مدنی منیوں سے معلوم کرتے ہیں. آپ کا نام؟ ماہانی. ام ہانی, بڑا ہی پیارا نام ہے ام ہانی. آپ کا نام؟ عائشہ. سو گئی تھی نا. چلیں عائشہ باجی آج سلسلے میں جی مدنی منع. ارحام. جی مصطفیٰ. مشتبہ. اچھا مشتبہ صحیح بیٹھے ہیں آپ, ذرا سیدھے بیٹھے ہیں اطمینان سے. ٹھیک ہے اس طرف رک کر لیجئے. ٹھیک ہے جی مشتبہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, اور بھی دیگر مدنی منع ہیں, مدنی منیہ ہیں. اچھا جی آج ہم نے سوال کیا تھا جوائی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے, آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بتائیے. نہیں معلوم, ابھی معلوم ہو جائے گا. اچھا جی نام کس نے بتایا تیز؟ آپ نے بتایا تھا, ارحم نے بتایا تھا. تو ارحم کو ہم یہ آپ کے گھر والوں کے لیے, اس طرف رک کیجئے نا, اس طرف رک کیجئے, یہ آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اسے رکھ لیتے ہیں. اچھا جی اب کیا کیا سنائیں گے آپ؟ چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں, کھڑے ہو جائیے. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں جی, کیا پڑھتے ہیں, کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے. چلیں نعت سنائیے. اللہ مجھے حافظ بنا دے. اور تو شروع کیوں کی, پھر شروع کیوں کی جب نہیں آتی تو؟ تھوڑی سی آتی ہے. اچھا کوئی دوسری سنا دیں. دوسری آتی ہے؟ اچھا جی اور یہ مناجات ہے, مناجات ہے جس کو آپ نے نعت یہ دیا. چلیے اور کچھ ہے یاد آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا. مدنی مقصد سنا دیں مجھے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی نام کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل. اصلاح کی کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی چلیں جی آپ تشریف رکھیں. آپ نے ہمیں سنائی, ہم آپ کو ایک تسبیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کیا دے رہے ہیں؟ تسبیح دے رہے ہیں. اچھا پیارے مدنی منو, یہ تسبیح جو ہے نا بڑے کام کی ہے, بڑی پیاری تسبیح ہے. اس کو آپ ہے نا اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے اور آپ اس کو جو جیسی آپ کی انگلی ہے, جو آپ کے سائز ہے, یہ آپ کے سائز کے حساب سے بن جائے گی. ٹھیک ہے یہ آپ کے سائز کے حساب سے بن جائے گی. اور یہ جو موجود مدنی منع انشاءاللہ ان کو بھی پیش کریں گے. اب جس طرح یہ میں اپنی انگلی میں اس کو یوں باندھ لیتا ہوں. اب جب ہم نے اس کو پہن لی, یہ دیکھیں جی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ہے بھی چھوٹی سی, اس کو آپ جیب میں رکھیں اور اس کے اوپر آپ کو نمبر نظر آئیں گے. نمبر نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ نمبر نظر آ رہے ہیں. اور پھر جب اس کو آپ دبائیں گے, یہ بٹن ہے. ٹھیک ہے میں اس طرف کر لیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہو گئے یہ گنتی کیجئے گا. کتنے ہو گئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 3. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہو گئے؟ 4. صلی اللہ علیہ وسلم. 5. صلی اللہ علیہ وسلم. 6. صلی اللہ علیہ وسلم. 7. صلی اللہ علیہ وسلم. 8. صلی اللہ علیہ وسلم. 9. صلی اللہ علیہ وسلم. 10. صلی اللہ علیہ وسلم. 11. صلی اللہ علیہ وسلم. 12. جی کتنا پڑھا ہے ہم نے؟ کتنی سی دیر میں ہو گئے؟ تھوڑی سی دیر میں. تو جو مدنی منع ہیں, مدنی منیہ ہیں, یہ تسبیح اپنے پاس رکھیں, اپنی انگلی میں اس طرح رکھ لیں. سفر میں جائیں یا کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ تسبیح نکالیں اور درود شریف پڑھتے رہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پڑھیں, اللہ اللہ اللہ. پھر دیکھیں کتنے ہو گئے. تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھ دیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے پڑھیں گے. یا رسول اللہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور بٹن دباتے رہیے. پڑھیں گے؟ پکی بات ہے. تو پیارے پیارے مدنی منو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. آپ کیا سنا رہی ہیں؟ پویم سنائیں گی. جی کھڑی ہو جائیے, سنائیے پویم. آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی. چلیں جی آئندہ آئیے گا تیاری کر کے. آپ کیا سنائیں گے؟ پویم. آپ پویم سنائیں گے. چلیں سنا دیں پویم. رب نے بنائے پیارے پیارے پھول اور پودے, چاند اور تارے, دریا ندیاں اور سمندر, ایک دنیا ہے ان کے اندر. اونچے پہاڑ اور ریگستان, اس کی قدرت کی پہچان.
हाथी गेंडा चीता शेर उसके आगे सब हैं ठीक जेर है। ताजा फल और सब्जी डालें पीकर पानी प्यास बुझा लें ठीक है रब जी। की है ये नेमत प्यारी उसकी है ये दुनिया सारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आपको ये तस्बीह भी तोहफे में दी जा रही है। अब ये आपको भी हम तस्बीह तोहफे में पेश करते हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादीन, इस तरह हमारे आज के सिलसिले का वक्त जो है इख्तिताम हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल मदनी मुन्नो को भी हाँ दिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए।